کچھ عرصے پہلے بڑے جنگل کے کنارے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہ زیادہ تر وقت پرامن گاؤں تھا، لیکن گاؤں کے لوگ لوبیزون کے خوف میں رہتے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جنگل کے اندر رہتے تھے۔ لوبیزون تاریک مخلوق تھے، آدھا آدمی اور آدھا بھیڑیا، اور ہر پورے چاند کی تاریخ پہ کہا جاتا تھا کہ مخلوق انسانی کوش کی تلاش میں جنگل سے باہر نکل آتی تھی۔ لیکن ایسی مخلوق کیسے وجود میں آئی؟ یہ سادہ بات ہے۔ کسی بھی خاندان میں پیدا ہونے والے 7ویں بیٹے پہ لعنت کسی بیٹی پر نہیں پڑے گی، لیکن اگر ایک ماں نے 7 بیٹوں کو جنم دیا تو ان بیٹوں میں سے آخری ضرور لوبیزون بنے گا۔ جب فلپ پیدا ہوا تو اس کی ماں خوف زدہ تھی۔ اسے بیٹی کی امید تھی، 7ویں بیٹے کی نہیں، لیکن فلپ کی ماں مہربان اور پیار کرنے والی تھی، اور وہ اپنے بچے سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ گاؤں والے اس لعنت کے بارے میں کچھ بھی کہیں۔ کئی سال سکون میں گزر گئے۔ فلپ ایک مضبوط لڑکا بن گیا، جسے اس کی ماں اور باپ اور 6 بھائی بہت پسند کرتے تھے۔ لیکن فلپ سے یہ نوٹس کرنے سے نہیں رہ سکا کہ اس کے ساتھ اس کے بھائیوں سے مختلف سلوک کیا گیا تھا۔ وہ اسکول نہیں گیا کیونکہ استاد اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہ مناسب نہیں تھا کیونکہ نوجوان لڑکا نئی چیزیں سیکھنا پسند کرتا تھا اور شدت سے دوسرے بچوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا۔ اگر کبھی فلپ کو اس کی ماں نے روٹی لینے کے لیے بھیجا تو گاؤں کے لوگ کبھی بھی اس کے راستے میں نہیں آتے تھے اور ہمیشہ اس کی طرف خوف اور ناراضگی کے امتزاج سے دیکھتے تھے، جس نے نوجوان لڑکے کو بے چین کر دیا۔ دوسرے بچے اس کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے، اور جب پورا چاند ہوتا تھا تو اسے کبھی باغ میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ آخری نقطہ شاید ان سب میں سے سب سے برا تھا، کیونکہ فلپ کو چاند سے بہت پیار تھا۔ اس کے بارے میں کچھ خاص طور پر جب وہ رات کے آسمان میں بھرا ہوا اور گول تھا، نے فلپ سے بات کی اور کی روح کو جگایا اور اسے گانے، ناچنے اور بھاگنے پر مجبور کیا۔ زندگی پرامن ہونے کے باوجود خوشی سے بہت دور تھی۔ فلپ نے ہر گزرتے سال کے ساتھ خود کو زیادہ سے زیادہ الگ تھلگ پایا۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا اور اسے کبھی بھی دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ کبھی کبھی وہ ان کی ہنسی سنتا اور تصور کرتا کہ وہ کیا کھیل رہے ہیں اور وہ سب کتنا مزہ کر رہے ہیں۔ فلپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی ماں اور اس کے بھائی بھی اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ فلپ اکثر اپنے آپ سے پوچھتا تھا، میرے ساتھ اتنا برا کیا ہے؟ تقریباً میں اتنا برا لڑکا نہیں ہوں، میں اپنے کام کاج کرتا ہوں اور میں کبھی بدتمیزی نہیں کرتا، میرے ساتھ دوسرے بچوں سے اتنا مختلف سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ جیسے ہی وہ اپنی 15ویں سالگرہ کے قریب پہنچا، فلپ پہلے سے کہیں زیادہ اداس تھا۔ اس کی ماں اسے شاذ و نادر ہی گھر سے باہر جانے دیتی تھی اور وہ اکثر اس کی صحبت میں مشتعل نظر آتی تھی۔ کم عمر بچہ اگر کبھی اسے اپنے گھر کے پاس خود کھیلتے ہوئے دیکھتے تو اس کو پتھر پھینک دیتے، لیکن جب وہ ان کی للکارنے کے لیے مڑتا تو چیختے ہوئے بھاگ جاتے جیسے کہ اولسرائی تھا۔ کبھی کبھی فلپ بڑے جنگل میں پناہ ڈھونڈنے اور کبھی واپس نہ آنے کی خواہش کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے بٹھایا اور اس کی پریشانی کی وجہ بتائی۔ تم میرے 7ویں بیٹے ہو، اس نے کہا، اور میرے بچے، تم پہ لعنت ہے۔ اس نے پوچھا، کیسی لعنت؟ فلپ بہت پریشان تھا۔ اپنے 15ویں سالگرہ پہ آپ ایک لوبیزون بن جائیں گے، ایک ایسی مخلوق جو آدھا انسان اور آدھا بھیڑیا ہے۔ فلپ اپنی کتابوں سے لوبیزون کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا اور ان کہانیوں سے جو اس کے بھائیوں نے رات کو شیئر کی تھی۔ جب بھی انہیں لگتا تھا کہ وہ اپنے بستر پر سو رہا ہے، لیکن انہوں نے فلپ کو کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ اس طرح ملعون ہے۔ وہ لوبیزون نہیں بننا چاہتا تھا، وہ شیطانی یا ظالم نہیں بننا چاہتا تھا،
اور اسے اپنے پورے جسم پہ لمبے پنجے اور موٹی کھال ہونے کے خیال کے بارے میں بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ اپنے 15 سال کے موقع پہ نوجوان فلپ اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ اداس نہیں تھا جتنا وہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ وہ اندھیرے میں ہمیشہ اکیلا رہا ہوں وہ اندھیرے میں ہمیشہ اکیلا رہا تھا۔ میں بستر میں بیٹھ کے اپنے آپ سے رونے لگا۔ اس نے سوچا میرے ساتھ ہمیشہ مختلف سلوک کیوں کیا گیا، اور اب میں لوبیزون بننے پر لعنت شدہ ہوں۔ میں کیا کروں؟ میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ ہر ایک کے ساتھ ویسے سلوک کیا جائے۔ میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ دوستوں کے ساتھ جنگل میں کھیلوں اور رات کو خوبصورت چاند کی تعریف کروں۔ اسے وہ فلپ نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ چاند ستاروں سے بھرے گہرے آسمان پہ چاند طلوع ہو رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا خوبصورت پورا چاند تھا اور اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ پھر کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ فلپ نے اپنے پیٹ میں ہلچل محسوس کی اور اپنے دل پہ خارش محسوس کی۔ اس کے سینے سے چیخنے کی آواز آئی اور اس نے چاند کی طرف سر اٹھا کر اسے پکڑا جیسے اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کے جسم میں اچانک کھال پھوٹ آئی اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کے ناخن ہاتھی دانت کے طرح لمبے پنجوں کی طرح بدل گئے۔ اس کے کپڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس کے قدموں میں فرش پہ گر گئے۔ اور جب فلپ نے آئینے میں دیکھا تو اس نے ایک لمبے بھیڑیے والے لڑکے کا عکس دیکھا جو اس کے پورے جسم میں موٹی کھال کے ساتھ اسے گھور رہا تھا، اور یہ جنگلی سرخ آنکھیں اور اندھیرے میں چمکتی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے چونک کر کہا، میں تو لوبیزون ہوں۔ فلپ نے چاند اور جنگل کی پکار کو محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی پرانی زندگی سے منہ موڑ لے اور اپنی تقدیر کو گلے لگا لے۔ نوجوان بھیڑیے والے لڑکے نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کھول دی۔ رات کو باہر چھلانگ لگانے سے پہلے وہ رک گیا اور اپنے پرانے بیڈ روم کے ارد گرد ایک آخری نظر ڈالی اور اپنی ماں اور باپ اور اپنے 6 بھائیوں میں سے کہا کہ آپ کو ہمیشہ میں یاد رکھوں گا۔ بھائیوں کے بارے میں سوچا، میرے پیارا خاندان، لیکن اب مجھے قبول کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ پھر وہ اپنے سونے کے کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کے جنگل کی طرف بھاگا۔ ہر وقت چاند پر چیختا رہتا، اس کا دل مستقبل کے لیے عجیب نئی امید سے بھرا رہتا تھا۔ جب فلپ بڑے گہرے جنگل کے اندر تھا تو اس نے ایک خوبصورت جگہ پہ اس کے قدیم درختوں اور آسمان پر بلندی پہ موجود خوبصورت اور چاند کو دیکھا، اور چیختا اور چھلانگ لگاتا اور ناچتا ہنستا۔ جب آخرکار اس نے چیخنا اور ناچنا بند کر دیا تو اس نے ارد گرد دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ دیگر لوبیزون جنگل کے خالی حصے میں جمع تھے۔ کچھ فلپ کی طرح جوان تھے اور کچھ بوڑھے تھے، اور فلپ کے قریب پہنچے اور اس کا استقبال کیا۔ ایک نے کہا، تم اب گھر میں ہو، دوستوں کے درمیان، ایک بڑے جنگل میں۔ ایک نرم اور شفیق لہجے میں آواز آئی۔ تب ہی جب فلپ کو احساس ہوا کہ وہ بالکل بھی لانتی نہیں ہے، اس نے مسکرایا، میں ایک لوبیزون ہوں اور میں اپنے گھر میں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پورے چاند تک اپنا سر اٹھایا اور پوری طاقت سے چیخا۔ لوبیزون سب نے اس میں شمولیت اختیار کی اور چاند کے اعزاز میں رات کے آسمان پہ زبردست گروپ میں گانا گایا۔ کئی میل دور فلپ کی ماں اپنے باغ میں اپنے نائٹ گاؤن میں ملبوس کھڑی تھی، اور وہ بڑے جنگل کے اندر سے ہلکی ہوا کے جھونکے میں بہتی ہوئی لوبیزون کی آواز سن رہی تھی۔ بڑی عورت اپنے آپ سے مسکرائی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے 7ویں بیٹے نے آخر کر اپنے لیے ایک ایسا گھر ڈھونڈ لیا ہے جہاں اس کا استقبال کیا جائے گا اور جہاں اس کے بہت سے دوست ہوں گے، وہ لمبی اور خوشگوار زندگی گزاریں گے۔